صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حاضرین محترم، سامعین عالی مقام، ادب اور احترام کے لائق معزز بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، رات کا ایک اچھا خاصا حصہ گزر چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھڑی 11:30 بجانے والی ہے. بہت سارے ہمارے بھائیوں کے چہرے پر نیند کے علامتیں ہیں، نیند کی پرچھائیاں ہیں. لیکن سلام کرتے ہیں آپ کے جذبے کو، ادب کرتے ہیں آپ کے اس جمع ہو کر یہاں بیٹھنے کو، کہ باوجود ہے کہ آنکھوں کے اندر ریڈ نشان ہے، لیکن اس کے باوجود بڑے جم کر اللہ کی محبت کو پانے کے لیے مسجد کے ماحول میں آپ بیٹھے ہیں. اس پر ہم آپ حضرات کو 100 مرتبہ 1000 مرتبہ آپ کو سلام کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید وقت کو زیادہ بیانات اور دیگر چیزوں میں کرنے کے بجائے عبادت کے اندر ہمیں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے گھر میں بھی کبھی مہمان آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس مہمان کو اپنے گھر کے اندر بہت دیر تک روکے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مہمان رہے گا تو گھر میں برکت رہے گی، مہمان رہے گا تو گھر کے اندر نورانیت رہے گی. مہمان جلدی چلا جاتا ہے تو دل کے اندر ایک طرح کی مایوسی آتی ہے. ہم سب آج اللہ کے مہمان ہیں. آپ اندازہ لگائیے، جس وقت عشاء کی نماز ہو رہی تھی پوری مسجد فل تھی، پوری مسجد بھری ہوئی تھی، لیکن جب بیان کا وقت آیا 10 بجے نماز ہوئی اور 11:30 بجے بیان شروع ہو رہا ہے، 1.5 گھنٹہ. اس کے بعد آپ مسجد کا منظر دیکھیں تو ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہے، لیکن بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو مسجد سے باہر یا تو مکانوں میں یا دکانوں میں یا تو سڑکوں پہ یا تو گلیوں میں یا تو چبوتروں پر یا تو ہوٹلوں میں چلی گئی.
مالک جسے توفیق دے دے وہی اللہ کے گھر میں زیادہ دیر تک بیٹھا رہ سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے قبول فرمایا کہ یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور آج کی رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رات شب برات کی ہے۔ آج شب برات ہے۔ اندر کا فین چل رہا کیا؟ بند کر دو۔ شب برات کے معنی کیا ہیں؟ شب برات فارسی زبان کا لفظ ہے۔ کون سی زبان؟ اب آپ کو بھی بولنا پڑے گا، میں بھی بولوں گا اور آپ کو بھی بولنا پڑے گا۔ تو کون سی زبان کا لفظ ہے؟ فارسی۔ پہلے بہت چلتی تھی فارسی۔ پہلے کے جتنے بادشاہ گزرے، مسلمان بادشاہ، مغل بادشاہ، سب کے زمانے میں فارسی بہت چلتی تھی۔ اور آج کل بھی بڑی بڑی کتابیں فارسی میں لکھی ہوئی ہیں۔ عربی کا لفظ نہیں ہے شب برات، بلکہ فارسی ہے۔ شب کے معنی فارسی زبان میں رات کے ہیں۔ مشہور ہے، پرانے لوگ جانتے ہیں کہ جب رات میں دو آدمی الگ ہوتے تھے تو کہتے تھے شب بخیر۔ کیا کہتے تھے؟ شب بخیر، رات خیریت سے گزرے جناب، آپ کی بھی اور ہماری بھی۔ اور صبح ہوتی تھی تو کہتے تھے صبح بخیر۔ اور آج کہتے ہیں گڈ نائٹ۔ فون رکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں گڈ نائٹ۔ دو لوگ الگ ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں گڈ نائٹ۔ فارسی بھی چلی گئی، اردو بھی چلی گئی، کھیت میں انگریزی آ گئی زبانوں پہ۔ صبح ہوئی تو صبح بخیر چلے گیا، بھول گئے لوگ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ گڈ مارننگ۔ اٹھ گئے ہم، کب اٹھ رہے ہیں؟ 10 بجے، کہہ رہے ہیں گڈ مارننگ۔ تو اسلامی تہذیب ختم ہو گئی اور یہ تہذیب شروع ہو گئی۔ تو شب کے معنی رات کے ہیں۔ اچھا، عربی میں کیا بولتے ہیں رات کو؟ کس کو معلوم ہے؟ بولیے ذرا۔ لیلتن۔ عربی میں کیا بولتے ہیں رات کو؟ لیلتن کے معنی کیا ہے عربی میں؟ رات۔ لیلا بولے تو یاد رہتا، کئی کو بولتا ہوں مجنون کی لیلا تھی وہ۔ لیلتن یاد رکھنا ہے رات کے لیے۔ شب برات عربی میں لیلۃ البرات۔ اور اردو میں ہمارے کو اور آپ کو سمجھ میں آنے والی اردو میں اگر بولنا ہے تو اس کو بولتے جگنے کی رات۔ جگنے کی رات۔ اب جگنا کس کو بولتے ہیں؟ عبادت کی رات کہیں کو مشہور نہیں ہوا کہ وہ جگنے کی رات مشہور ہو گیا۔ جگنا بولتے ہوشیار رہنا، جگنا، آنکھوں میں نیند آ رہی تو بھی کھول کھول کے دیکھنا، جی جگنا، اس کو جگنے کی رات، یعنی جاگ کر گزارنے کی رات۔ اب وہ نام کئی کو گرا کہ لوگوں کی زبانوں پہ کیا ہے کہ نہیں معلوم۔ جگنے کی رات گر گیا، عبادت کی رات نہیں گرا، شاید اس لیے کہ عبادت وہی کریں گا جو جگیں گا۔ جو جگیں گا انہیں عبادت کرنا ضروری نہیں ہے، انہیں چائے بھی پی سکتا، پانا بھی کھا سکتا، سگریٹاں بھی پی سکتا، بیڑیاں بھی پھونک سکتا، انہیں جو بولے وہ کر سکتا جگنے والا۔ لیکن عبادت کے لیے بہرحال آدمی کو جاگ کر عبادت کرنا پڑے گا۔ اب نماز میں رکعت باندھے صاحب، اب رکعت باندھنے کے بعد سو جاتے کیا؟ نہیں سوتے، جاگ کر نماز پڑھتے ہیں، جاگ کر تلاوت کرتے ہیں، جاگ کر ذکر کرتے ہیں، اس لیے وہ مشہور ہو گیا جگنے کی رات۔ بہرحال یہ رات کے بارے میں
بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے آج کل یہ واٹس ایپ، فیس بک اور یہ بک وہ بک، وہ انسٹاگرام، وہ ٹک ٹاک، وہ دنیا بھر کے ایپ آ گئے اور موبائل ہر ایک کے جیب میں آ گیا. واٹس ایپ چل رہا، فیس بک چل رہا، جو بولے وہ ویڈیوز ڈال دے رہے. جاننے والے بھی ڈال رہے ہیں، نہیں جاننے والے بھی ڈال رہے ہیں. جس کو الف با تا لکھنا بھی نہیں آتا انہیں بھی ڈال رہا. کون سی باتیں؟ بخاری کی، بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کی دن بول کے فارورڈ کر دے رہا. اب موبائل کھولے، اب واٹس ایپ کتنے بار کھولتے؟ صبح سے رات تک 500 بار کھولتے نا، صبح سے شام تک. تھوڑی دیر 5 منٹ کے بعد کیا میسج آئے کہ نکال کے دیکھے. 1 گھنٹے کے بعد ارے کیا میسج آئے کہ نکال، گروپ میں ایک میسج آیا. اب اس میں چٹکلے بھی ہو رہے، لطیفے بھی ہو رہے. اور یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے جس میں ویڈیو کی بھرمار ہے. اب وہ لمبے بیانات نہیں سن رہے بول کے آج کل شارٹ کٹ چل رہا مسئلہ. وہ شارٹ کٹ چل رہا جناب. 1 منٹ بھی صبر نہیں ہے لوگوں کو. نکو 1 منٹ بھی زیادہ ہوا، وہ 30 سیکنڈ کے رکھ دو بولے. وہ 30 سیکنڈ میں انہیں سوچ رہا کیا کیا بولنا اس میں، دھن 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 بول دے رہا. وہ 1 سیکنڈ ختم ہو جا رہا، اس کی روح ختم ہو رہی ہے اس کا. ارے ٹائم چلے جا رہا ہے، کیا بولنا. اب اس کے اندر صحیح بھی بول رہا، غلط بھی بول رہا. اب سامنے والے کے پاس علم نہیں ہے. اب عوام ہے، دکاندار ہیں، تجارت ہے، ملازمت کرنے والے ہیں، انہیں ہل چلانے والا ہے. انہیں سمجھا، آیا ایک اچھا کلپ آیا ویڈیو کا، دیکھا ارے اچھی دکھ رہی دن کی بات. وہ ایک چلانا بہت، مدینے میں ایک صاحب خواب دیکھے، یہ ویڈیو آگے نہیں بھیجو تو تمہارا کو یہ ہو جاتا. وہ آیا نا، ایک لمبے زمانے سے ہے وہ کون کے خواب دیکھے، وہ نہیں بھیجے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا، فلاں کا واقعہ ڈالے اس میں تھوڑا، نہیں بھیجے تو وہ جل جاتا، وہ ہوتا ہے ہوتا. وہ چلا بہت. اب دیکھنے والا دیکھا، پورا سنا، اس کے بعد دل میں آیا نہیں بھیجے تو میرا کیا ہوتا ہے، کیا ہے کہ ایمان کمزور ہے نا. اب میں آگے نہیں بھیجا، 10 لوگوں کو گن رہا ہوں، اس کے واٹس ایپ میں 8 لوگ آئے. اب انہیں پریشان بیچارہ، اب 9واں کس کو دننا، 10واں کس کو بھیجنا. میں انہیں پریشان ہے، کیا ہے بیچارہ نہیں معلوم ہے اس کو. وہ بولنے والا ایسا بولا، ملا کے مسالہ لگا کے دھم کھٹ بنا کے بولا، انہیں بھول گیا، کھانا پینا سب بھول گیا. وہ 9واں ملنا میرے کو بھیجنے کے لیے، 10واں ملنا بھیجنے کے لیے. یہ اتنا ایمان کمزور ہو گیا. میں یہ سب کئی کو بول رہا ہوں، خالی آپ لوگوں کو ہنسانے نہیں بول رہا ہوں. آج کل شب برات کے موضوع پہ لوگ حدیثوں کا انکار کر دے رہے ہیں، حدیثوں کا انکار کر دے رہے ہیں، اور حدیث ہی نہیں ہے بول رہے ہیں. اب آج کل کے زمانے کے جو اسکالرس ہیں ماشاءاللہ قابل قدر ہیں ان کی خدمات، لیکن بڑوں کی جو تحقیق ہے، اکابر کی جو تحقیق ہے، اور حدیث لکھنے والے محدثین کی جو تحقیق ہے، وہ تحقیق کو ذرا نظر انداز کر کے تھوڑے کنفیوز ہونے والے باتیں بولنے کی وجہ سے لوگ بھی کنفیوز ہو گئے. کرنا تو کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا. اس لیے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے محدثین نے حدیثیں جمع کی ہے شب برات کے موضوع پہ. قرآن کریم میں سورہ دخان کی آیت کے بارے میں حضرت اکرمہ جو ایک مفسر ہیں قرآن کے، انہوں نے لکھا کہ اس آیت کے اندر شب برات مراد ہے، جبکہ دیگر مفسرین نے کہا اس میں شب قدر کا ذکر ہے. بہرحال اب آؤ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ وہ احادیث کہاں ہیں. آپ نے بڑا نام سنا ہوگا پڑوس کے ملک کے ایک بڑے عالم کا، جس کو عرب کے علماء بھی اپنا عالم سمجھتے ہیں.
ان کا نام ہے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب. سنے نام؟ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ. یہ جو معارف القرآن ہے نا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے بیٹے ہیں یہ مفتی تقی عثمانی صاحب. وہ بہت بڑے عالم، علم کے پہاڑ ہیں وہ. اور آج کل کے جو نوجوان فارغ ہونے والے علماء، ایسے بے شمار علماء کے استاد ہیں وہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میں شب برات کے موضوع پہ حقیقت کیا ہے، یہ رات ہے یا نہیں ہے، معلوم کرانے کے لیے میں نے تحقیق کروایا. تقریباً 17 حدیثوں میں اس رات کے فضیلت کا ذکر ہے. 17 حدیثوں میں ذکر ہے اس کا. اب میں زیادہ اس ٹاپک کو آگے نہیں لے جاؤں گا، بس آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سی حدیث کی کتاب میں اس کا ذکر ہے اور وہ حدیث کیا ہے. آپ کو کتاب کا نام بھی بتاؤں گا اور آپ کو کتاب لکھنے والوں کا نام بھی بتاؤں گا اور آپ کو حدیث کا نمبر بھی بتاؤں گا. حدیث کا نمبر کیا ہے؟ چنانچہ سب سے پہلی حدیث ہے شعب الایمان، حدیث کی کتاب ہے. اس کے رائٹر امام بیہقی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں حدیث ذکر کی. حدیث نمبر 3554 حدیث نمبر. ایسے ہی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ یہ لکھنے والے ہیں اور کتاب کا نام ہے جامع الاحادیث. اس کے اندر حدیث نمبر ہے 7265 7265 نمبر کی حدیث ہے. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث شعب الایمان میں 3546 نمبر کی اور تیسرے نمبر پہ مشکات المصابیح حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 1305. ایسے ہی شعب الایمان 3556. یہ سارے نمبرات کے ساتھ میں نے آپ کو ذکر کیا ہے. اب اس کے اوپر علم حدیث کے فن کے اعتبار سے تھوڑا بہت کلام ہے اور اب وہ فنی بحث میں اگر بتاؤں گا تو اس کے سمجھنے کے لیے بھی وقت چاہیے. اصل موضوع پہ آنا ہے. بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ شب برات کی فضیلت ثابت ہے. اب آئیے شب برات کے سلسلے میں حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے سنتے ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چہیتی اور لاڈلی بیوی کو مخاطب کر کے، کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہیں. یہ رات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہیں اور بخشش چاہنے والوں کی بخشش فرماتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں. کینہ کپٹ دل میں رکھ رہے ہیں، ان کے اوپر رحم نہیں، ان کی بخشش نہیں، ان کی مغفرت نہیں. تو آج ہمیں اپنے دلوں کو بغض سے، کینے کپٹ سے پاک کرنا ہے. اور پھر فرمایا دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا
اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا، یہ جو نظر آ رہا ہے ہم کو نیلگو آسمان، اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ آسمان دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اور اس رات ہر ایک کی مغفرت کی جاتی ہے، ہر ایک کی، یعنی ہم سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ لیکن 2 لوگوں کے بارے میں اس حدیث میں ہے کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کون ہے وہ؟ نمبر 1 شرک کرنے والا، جو شرک کرتا ہے۔ شرک کس کو بولتے ہیں؟ شرک بولتے ہیں اللہ کی عبادت جیسے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، ویسا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی، اور اگر کوئی کہے اللہ کے علاوہ دوسرا بھی، اس کی بھی عبادت ہو سکتی ہے، تو پھر وہ شرک کرنے والا ہے۔ یہ موٹے انداز میں نے آپ کو بتایا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور نمبر 2 کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بہت بری چیز ہے کینہ، دوسرے کے بارے میں دل میں کھوٹ رکھنا۔ دل کو صاف رکھنا چاہیے، مومن کا دل جو ہوتا ہے صاف ہوتا ہے۔ تو آج ہم سب اللہ کو گواہ بنا کر یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے دل میں کسی کا بھی کینہ نہیں رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے ایک حدیث مشکات المصابیح کی ہے، اس میں اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی 15ویں شعبان کی رات، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور آپ ہی بتائیے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اب سنیے اس رات کے بارے میں، جس رات کو ہم گزار رہے ہیں، اس رات کے بارے میں سنیے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں اس سال، اور جتنے انسان مرنے والے ہیں اس سال، ان کے نام لکھے جاتے ہیں، ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس سال میں آئندہ شب برات تک کتنے ہزاروں اور لاکھوں انسان پیدا ہوں گے، وہ اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ اب دعا کرنا چاہیے، جو بے اولاد ہیں ان کو دعا کرنا چاہیے، اے اللہ ہمیں اولاد دے دیجئے۔ بڑے مایوس ہیں، مایوس ہو گئے، شادی ہو گئی، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15-20 سال ہو گئے، اولاد نہیں ملی، اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں بہت سارے۔ آج کی رات اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اللہ سے دعا کریں، اے اللہ اولاد دے دیجئے، اولاد کی نعمت دے دیجئے۔ جو بے شادی شدہ ہیں وہ اپنی شادی کے لیے، اچھی شادی، اچھا رشتہ، نیک رشتہ، اس کے لیے دعا۔ اور جو شادی شدہ ہیں لیکن بے اولاد ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے، نیک اولاد اللہ اولاد عطا فرمائیے۔ اور جو صاحب اولاد ہیں، اولاد ہو گئی، تو وہ کیا دعا کریں؟ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنائیے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنائیے، ہمارے لیے عذاب مت بنائیے، ہمارے لیے وبال مت بنائیے۔ کبھی کبھی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے عذاب بن جاتی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں روتے ہیں کہ ہماری اولاد ہاتھ سے نکل گئی، ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی، میرا بیٹا بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا،
اب وہ میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، باپ شکایت کر رہا ہے کہ میرے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے میرا بیٹا. تو یہ اولاد کا نیک ہونا بھی بڑی نعمت ہے. اس لیے اولاد کی نیکی کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے. تو بہرحال اس رات میں اس سال جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں اور جتنے وفات پانے والے ہیں، سب انسانوں کے نام لکھے جاتے ہیں. اور اس رات میں بنی آدم یعنی انسانوں کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں. انسانوں کو نہیں بلکہ انسان جو کام کیے ایک سال میں، گئے سو شب برات سے آج تک جتنے کام کیے، وہ پوری رپورٹ اللہ کے پاس پیش ہوتی ہے. ویکلی جو رپورٹ ہے، ہفتے واری جو رپورٹ ہے، وہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن پیش ہوتی ہے، ہفتے واری رپورٹ. اور سال کی جو رپورٹ ہے وہ شب برات میں اللہ کے پاس پیش ہوتی ہے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ گئے سو شب برات سے آج تک ہم کتنے اچھے کام کریں، کتنے برے کام کریں. اچھے کام زیادہ ہے یا برے کام زیادہ ہے؟ کتنے نمازاں پڑھے؟ اب اللہ کے پاس وہ پیش ہو رہا، میرا نام اعمال، آپ کا نام اعمال اللہ کے پاس پیش ہو رہا، اور اس کے اندر کاؤنٹ کیا جا رہا، یہ بندہ اتنے اچھے کام کرا، اتنے برے کام کرا. اور اللہ سے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے کہ اے اللہ اتنے کام میرے برے ہو گئے اور اتنے کام آپ کی توفیق سے اچھے کیے. اے اللہ جو برے کام ہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور جو اچھے کام ہیں اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اچھے کام کی مجھے توفیق دی. یہ شکر اور استغفار کی رات ہے. فرمایا اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے. کتنے لوگ ہیں بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، پیسے کے لیے پریشان ہیں، پیسے کے لیے پریشان ہیں، دکان نہیں چل رہی، دکان نہیں جم رہی، نوکری نہیں مل رہی، پریشان ہیں. اور کبھی یہاں پیسہ، کبھی وہاں پیسہ، کبھی کسی کو رشوت، کبھی کسی کو رشوت دے دے کر پیسہ ختم ہو گیا لیکن نوکری نہیں ملی. ایک دکان سے 4 دکان لگائے لیکن کوئی دکان نہیں جمی، رزق کا انتظام نہیں ہو رہا. آج کی رات اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میری بگڑی بنا دیجئے، اے اللہ مجھے نوکری دے دیجئے، اے اللہ روزی کا انتظام فرما دیجئے. یہ بات طے ہے، اللہ بھوکا نہیں رکھیں گے. یہ بات طے ہے کہ اللہ رزق ضرور پہنچائیں گے، کیونکہ ہم تو خیر جناب انسان ہیں، ہم تو انسان ہیں. اللہ نے قرآن میں جانور کے بارے میں کہا کہ اس جانور کو بھی روزی پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم تو خیر انسان ہیں، اس لیے اطمینان رکھیں، رزق پہنچے گا، روزی ملے گی، لیکن روزی کے راستے ہم کو تلاش کرنا پڑے گا. وہ راستے جب تلاش کریں گے اور پھر قدم آگے بڑھائیں گے، پھر اللہ رزق کے دروازے کھولیں گے. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک بات آتی ہے، تقدیر تو اللہ پہلے سے لکھ دیے. بولے آسمان زمین پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی تقدیر لکھ دیے. یہ بات معلوم ہے نا آپ کو؟ پھر اس رات میں تقدیر لکھے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس رات میں روزی دیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس رات میں نیک اعمال اور اسی طریقے سے جینے اور مرنے والوں کے لیے فیصلے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سوال ہے نا یہ؟ سوال سمجھ میں آیا؟ سوال ہی نہیں سمجھ میں آیا تو جواب کیسے سمجھ میں آتا؟ اس لیے پہلے سوال سمجھنا. جب تقدیر پہلے لکھی جا چکی تو اب پھر تقدیر کے دینے کا کیا مطلب ہے؟
اب جواب سنیے، جواب یہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تقدیر لکھی ہے، اور وہ کہاں لکھی ہے؟ لوح محفوظ میں۔ کہاں لکھی ہے؟ لوح محفوظ میں۔ اب آپ لوگوں کا امتحان ہے۔ کیا امتحان ہے؟ امتحان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب زمین سے آسمانوں پہ تشریف لے گئے نا، اور 7ویں آسمان کے بعد جب اوپر تشریف لے جا رہے تھے، وہاں پہ لوح محفوظ کی بات آئی۔ شب معراج میں بیان کرا، لوح محفوظ کی بات آئی، اور وہاں پہ یہ بات بھی آئی، قلم کے چلنے کی آواز حضور نے سنی، قلم کے چلنے کی آواز حضور نے سنی۔ اب آپ بتائیے کہ اس آواز کو کیا کہتے ہیں؟ اس آواز کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، درختوں پہ چڑیاں رہتے، وہ چڑیاں جو ہے آواز کرتے، تو اس کو کیا بولتے؟ چڑیوں کی چہچہاہٹ، اردو میں بولتے چڑیوں کی چہچہاہٹ۔ ایسے ہی مختلف آوازوں کے مختلف نام ہیں۔ میں نے شب معراج میں بتایا تھا اس کا نام، اب آپ بتائیے اس کا نام کیا ہے؟ قلموں کے چلنے کی آواز، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی ہے؟ کوئی خاص، کوئی عام، کوئی بتانے والا، کوئی شب معراج میں غور سے بیان سننے والا، کوئی بتائی ہوئی باتوں کو محفوظ رکھنے والا ہے؟ کوئی؟ کھڑکھڑاہٹ، کھرکھرا، بڑا خطرناک بول دیے، کھرکھرا نہیں، کھڑکھڑاہٹ بھی نہیں، بلکہ اس کا نام ہے صریف الاقلام۔ کیا نام ہے؟ ایسا دکھ رہا اب بھی سن رہے، پہلی بار سن رہے نہیں، صریف الاقلام، قلموں کے چلنے کی آواز، اس کو صریف الاقلام کہا جاتا ہے۔ تو جواب سنیے، تقدیر تو پہلے لکھی جا چکی ہے لوح محفوظ میں، لیکن فرشتوں کے حوالے نہیں کی گئی۔ ہمارے جو کرامن کاتبین اور جو فرشتے ہیں، ملک الموت، اور جو 4 مہینے کے بعد بچے کے اندر جان پڑ جاتی، حدیث سنے ہوں گے آپ، رزق لکھنے والا فرشتہ، عمر لکھنے والا فرشتہ، شقی اور سعید لکھنے والا فرشتہ تھا، تو یہ جو فرشتوں کے حوالے نہیں کیا گیا، لوح محفوظ میں ہے۔ اب لوح محفوظ سے اس رات میں نقل کر کے وہاں سے لکھ کر فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، نام لکھ کر ملک الموت کو دے دیا جاتا ہے کہ اس سال اٹھنے والے یہ لوگ ہیں، اس سال پیدا ہونے والے یہ لوگ ہیں، وہاں سے نقل کر کے اس رات میں دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تقدیر تو پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، لیکن اس رات میں نقل ہوتی ہے۔ آئیے ایک اور حدیث سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ قبیلہ کلب بولے تو وہ کہاں ہے؟ عرب کا ایک قبیلہ، عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ، ایک ایسا قبیلہ کہ جس قبیلے کے اندر بکریاں زیادہ ہوتی تھی، جو قبیلہ بکریوں کو بہت پالتا تھا، اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ کلب۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے ہم، اور بکریوں کا ریوڑ ہو، دمبوں کا ریوڑ ہو، مینڈوں کا ریوڑ ہو،
اس کے بالوں کی تعداد کتنے اربوں خربوں میں ہوگی. سمجھانے کے لیے فرمایا کہ کتنے بال ہیں اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آج کی رات میں جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں. اب ہمارا شمار ان مغفرت ہونے والوں میں ہے یا نہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے اسی روایت کے اندر فرمایا کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں، لیکن کینہ رکھنے والا اس کو معاف نہیں فرماتے. رشتے توڑنے والا اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے. رشتے توڑ دیے، کیوں توڑے؟ وجہ ہو یا بے وجہ ہو، آپ ناراض ہو سکتے ہیں لیکن رشتہ مت توڑیے. بھائی نے بھائی کی زمین ہڑپ کر لی، توڑ دیا رشتہ، کہا تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں، قطع تعلق. بیٹے نے باپ کی نافرمانی کی تو باپ نے کہا آج سے تو میرا بیٹا نہیں، تجھے میں نے عاق کر دیا، رشتہ توڑ دیا. کوئی وجہ ہے، آپ ناراض ہو سکتے ہیں واجبی وجہ میں، لیکن رشتے مت توڑے، رشتہ نہ توڑے. اگر کسی سے رشتہ توڑے ہوئے ہوں، آج فیصلہ کر لیں کہ ہم رشتے جوڑیں گے، رشتے توڑیں گے نہیں انشاءاللہ. فرمایا رشتے توڑنے والا وہ گویا اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی فرمایا ازار کس کو بولتے؟ نیچے جو پہنتے، پائجامہ، ازار، پینٹ وغیرہ جو نیچے پہنی جاتی، لنگی وغیرہ، یہ ٹخنوں سے نیچے نہیں رہنا. حدیث میں آیا ہے ٹخنے ڈھک گئے، چھپ گئے اور کپڑا نیچے تک لٹک رہا تو یہ درست نہیں ہے. فرمایا کہ یہ تکبر کی علامت ہے. اس لیے نماز کی حالت ہو یا نماز کی حالت سے باہر ہو، ہر حالت میں ٹخنے چھپے ہوئے نہیں رہنا، بلکہ ٹخنوں سے اوپر ازار رہنا. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ مسجد میں آئے، وضو خانے میں بیٹھ کے اپنا پینٹ اوپر چڑھاتے، موڑ دیتے، اور پھر نماز سے باہر ہو گئے پھر نیچے کر دیتے. نماز کی حالت میں بھی اور نماز سے باہر بھی، مسجد میں بھی اور مسجد کے باہر بھی اپنا ازار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایسے ہی فرمایا اللہ مغفرت فرماتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے. ماں اور باپ دونوں بڑے قیمتی دولت ہیں، ان کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے، ان کو جواب نہیں دینا چاہیے. مارنا، گالی دینا، لکڑی اٹھانا، جھڑکنا بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے. صرف اپنے ماں باپ کی طرف لال آنکھ کر کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے. تیز نظریں، غصے کی نظر اپنے ماں باپ پہ نہیں ڈالنا چاہیے. آج ہمارے نوجوانوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، غلط صحبتوں کی وجہ سے، ماں باپ کی قدر و قیمت نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آج صورتحال یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوتی جا رہی ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ تمہاری جنت ہے یا تمہاری جہنم ہے. اگر قدر کرے، ادب کرے، بات مانے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر نافرمانی کیا، ماں باپ کی گستاخی کی، ماں باپ کی ناقدری کی تو پھر جہنم ہے. فرمایا جس کا باپ راضی اس سے اللہ بھی راضی، اور جس کا باپ ناراض تو اس سے اللہ بھی ناراض. بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اور ان کے ماں باپ کی نہیں بنتی. بات بات پہ غصہ نوجوان کو آتا ہے، بات بات پہ جھڑک لیتا ہے، اور بات بات پہ ماں باپ کو برا بنا کہتا ہے. نوجوانوں، شب برات ہے، آج کی رات توبہ کر کے اپنے ماں باپ کو منا لے، تبھی مغفرت ہونے والی ہے. ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، ماں باپ کا احترام کریں. ایسے ہی فرمایا حدیث کے اندر، شراب عادت بنا لیا شراب پینے کی. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کبھی کبھی پینے کا چانس ہے. سال میں ایک بار تھوڑا چلتا کیا مفتی صاحب؟ وہ کیا ہے بولے تو تھوڑا پہلے سے تھی لیکن اب چھوڑ دیا، لیکن سال میں ایک بار اجازت دیو نا. چلتا کیا؟ وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے. شراب کا پینا حرام ہے، نشے اور ڈرگس کا لینا حرام ہے. نہ ایک بار نہ بار بار، نہ ایک بار اور نہ ہر بار، لیکن برا ہے، بہت بری بات ہے کہ آدمی شراب کا عادی ہو جائے. رپورٹس ہیں، بڑا دل دکھتا ہے. کوتگوڑم کی رپورٹس، میں اور محلوں کا نام نہیں لینا چاہ رہا، رپورٹس آتی ہیں کہ کالج میں پڑھنے والے بچے غلط صحبتوں میں گر کے نشے کے عادی ہو رہے ہیں، شراب کے عادی ہو رہے ہیں. ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہ بیٹا گیا اپنے فرینڈ کے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے اور رات بھر نشہ کرتا رہا، اور نشہ کر 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 کے بے ہوش ہو کے وہیں شراب کھانے میں گر گیا یا برتھ ڈے پارٹی میں گر گیا، اور صبح ہو رہی ہے، صاحب آ رہے ہیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ماں باپ غافل ہے اپنی اولاد سے. میرے بھائیوں، معمولی نہ سمجھیں، اللہ کے واسطے معمولی نہ سمجھیں. کہ شراب بہت بری بلا ہے اور انسان کی زندگی کے لیے ایک گندی عادت ہے. اس لیے جو مبتلا نہیں ہے، میں تو آپ حضرات سے اچھا گمان رکھتا ہوں، اتنے جذبے کے ساتھ اللہ کا ڈر اور خوف لے کر اتنے رات میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، کتنا دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا. آپ حضرات تو اس بری بلا سے محفوظ ہوں گے. لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس بری بلا میں عادت کے اندر مبتلا ہے، اللہ کے واسطے آج سچی توبہ کریں اور پکا ارادہ کریں کہ میرا کتابی جگری دوست ہو، میرا کتنا بڑا پرانا دوست ہو، میرا کوئی بھی بڑا دوست ہو، نہ شادی کے موقع پہ، نہ ولیمے کے موقع پہ، نہ کسی رسم کے موقع پہ شراب پیوں گا، کبھی نہیں پیوں گا انشاءاللہ. شراب کا ایک ایک قطرہ میرے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ناپاک ہے، ناپاک ہے، ناپاک ہے. فرمایا جو دنیا کی شراب پی لیا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں. میری بات نہیں، میں کون ہوتا ہوں
جنت کے حرام کرنے والا اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں سے میں دست بستہ یعنی ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، اپنے جوانی کی حفاظت کریں، بری اور گندی عادتوں سے، برے نشے سے، بری لت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار کوئی آدمی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ 7 جنم کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ ایک جنم میں، یہ جنم میں پی لے تو مل صاحب، دوسرے جنم میں نہیں پی تو لو۔ بار بار آنا نہیں ہے دنیا میں، جو ایک بار آیا بس آیا، پھر جائے گا، لوٹ کے نہیں آئے گا۔ قرآن نے کہا، میں نے نہیں کہا۔ قرآن نے کہا جو چلا گیا وہ جانے کے بعد تمنا کرے گا، اے اللہ میں برے کاموں میں اپنی زندگی گزارا، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، فرشتوں کو دیکھ لیا، آپ کے فیصلوں کو دیکھ لیا، آپ کی رحمت کو دیکھ لیا، آپ کے عذاب کو دیکھ لیا، اللہ ایک چانس واپس بھیج دیجئے، ایک موقع دے دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے نو چانس، کوئی چانس نہیں، کوئی موقع نہیں، جو چلا گیا، جو آ گیا بس آ گیا، اب اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اس لیے یہ زندگی ایک بار ملی ہے، اس زندگی کی ہم قدر کریں۔ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث ہے، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے جذبے سے سن رہے ہیں، بات سے بات نکلتی جا رہی ہے۔ اصل میں بولنے والے کا کچھ بھی نہیں ہوتا، جب سننے والے غور سے، جذبے سے، دل سے، دماغ لگا کر، حاضر رہ کر سنتے ہیں، بولنے والے کی زبان کو اللہ چلاتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بھی مت سمجھیے کہ فجر تک لے کے جانا ہے، تھوڑا جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نہیں سنیں گے تاکہ جلدی ختم ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ آرام فرما رہے ہیں، رات کا وقت ہو گیا، 15ویں شعبان کی رات کی بات بتا رہا ہوں، رات کا وقت ہو گیا، درمیانی رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھے بستر پہ اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی موجود نہیں ہے بستر پہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے اور دیکھنے لگے، تلاش کرنے لگے اللہ کے نبی کو۔ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر ہے۔ جنت البقیع قبرستان ہے مدینہ منورہ کا، وہ کہاں ہے؟ بالکل مسجد نبوی سے لگ کر ہے۔ جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی آپ اللہ کے نبی کے روضے کے پاس سلام پڑھ کے آگے دروازے سے باہر نکلیں گے، سامنے آپ کو نظر آئے گا قبرستان جنت البقیع کا۔ اللہ کے نبی کو وہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا، اللہ کے نبی وہاں پہ اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، دعاؤں میں مصروف ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی اور پھر واپس ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عائشہ تمہیں کس چیز کا ڈر تھا؟ تمہیں کس چیز کا اندیشہ تھا کہ تم اتنی رات میں اٹھ کر مجھے تلاش کرنے لگے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی میں نے سمجھا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے، اس لیے میں بے چین ہو گئی
اور آپ کو تلاش کرنے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ کے نبی تم پر ظلم کریں گے؟ اور پھر فرمایا عائشہ بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو نچلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں۔ یہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر 7 آسمان اور ہیں قرآن کی آیت کی روشنی میں، اور قبیلے کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا مگر شرک کرنے والے کی، عداوت رکھنے والے کی، رشتے توڑنے والے کی، تکبر سے پیجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی، والدین کی نافرمانی کرنے والے کی، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اللہ نظر کرم نہیں فرماتے ہیں۔ یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائی۔ اب آپ یہاں پہ مسئلہ سمجھیے کہ شب برات میں قبرستان اللہ کے نبی گئے، لیکن حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ بار بار اللہ کے نبی قبرستان ہمیشہ جایا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر ہے ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو جنت البقیع میں پایا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں شب برات میں ایک مرتبہ قبرستان آپ تشریف لے گئے۔ تو لہذا اگر کوئی مسلمان، کوئی اللہ کا بندہ اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کے اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ اگر قبرستان جائے گا اور جانے کو ضروری بھی نہیں سمجھے گا، جائے گا اور ایصال ثواب کرے گا، کوئی اور حرکت نہیں کرے گا، دعا قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرے گا اور پھر آ جائے گا، بس اتنی گنجائش ہے۔ لیکن اس کو شب برات کے لیے ایک واجب سمجھنا، ضروری سمجھنا، فرض سمجھنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی گئے، ہم بھی ایک مرتبہ جا سکتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن جانے کو ضروری سمجھے اور جو نہ جائے اس کو برا بولے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہم کو یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ضروری نہ سمجھا جائے، واجب نہ سمجھا جائے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی آخرت کی یاد کے لیے اگر کوئی جاتا ہے جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور حرکت، کوئی اور برائی یا شنیع اور نکیر کام نہ کرے۔ بہرحال اب آئیے ابن ماجہ شریف کی آخری حدیث شب برات کے موضوع کے اوپر میں آپ کو سناتا ہوں۔ ابن ماجہ شریف کیا ہے؟ یہ کوئی بولو بھائی، ابن ماجہ کیا ہے؟ ابن ماجہ آدمی کا نام ہے یا کوئی شہر کا نام ہے؟ کیا ہے؟ نہیں معلوم؟ معلوم ہے تو بول دیجئے۔ ابن ماجہ کیا ہے؟ ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے۔ ابن ماجہ کیا ہے؟ حدیث کی کتاب کا نام ہے، سنن ابن ماجہ پورا نام ہے۔ اتنی موٹی کتاب جس کے اندر حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ صحاح ستہ، صحاح ستہ بولے تو 6 حدیث کی بڑی کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد وغیرہ، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ تو حدیث کی کتاب کا نام ہے، اب تو معلوم ہوا نا، سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب 15 شعبان کی رات ہو، رات کو قیام کرو۔ رات کو کیا کرو؟ قیام کرو۔ قیام کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو، کھڑے ہو کر عبادت کرنے کو۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ شب برات میں نماز پڑھ کر عبادت کرو۔ جب 15ویں شعبان ہو تو رات میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ دن کو روزہ رکھو۔ کون سے دن کو؟ شب برات کے بعد جو دن شروع ہو رہا، یعنی سحری، ابھی جو سحری آئے گی، کل کا جو روزہ ہے 15ویں شعبان کا، تو حدیث کے اندر آیا کہ شب برات میں رات میں عبادت کرنا ہے اور دن میں کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزہ رکھنا فرض ہے؟ بولیے بھائی، فرض نہیں ہے۔ فرض خالی رمضان کے روزے ہے، فرض خالی رمضان کے روزے ہے۔ یہ روزہ رکھنا واجب ہے؟ واجب بھی نہیں ہے۔ یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہے رکھ لے، اگر کوئی نہیں رکھنا چاہے، طبیعت ساتھ نہیں دے دی یا کچھ اور ٹینشن ہے نہیں رکھ سکتا، کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں۔ لیکن گناہ نہیں ہے بولے تو نوجوانہ کیا بولتے معلوم؟ ہماری باڈی کم ہو جاتی۔ ایک رات روزہ، ایک دن روزہ رکھے تو کیا ہو جاتا؟ جی صحت متاثر ہوتی۔ ایسا نہیں ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ ویسے بھی اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، کثرت سے بہت روزہ رکھتے تھے اللہ کے نبی۔ چنانچہ اس نیت سے ہم بھی روزہ رکھ لیں، اور ہر مہینے کے 3 روزے، ہر مہینہ، شعبان بول کے نہیں، کون سا بھی مہینہ، اسلامی مہینہ، اس کے 3 تاریخ میں روزہ رکھنا چاہیے۔ 13، 14، 15۔ 13 تاریخ اسلامی تاریخ، 14 تاریخ اسلامی، 15 تاریخ، ہر مہینہ 3 روزے رکھنا چاہیے، نفل روزے ہیں۔ ایسے ہی ہر پیر اور جمعرات کا روزہ بھی اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ اس عنوان پر، روزہ رکھنے کے عنوان پر گزشتہ جمعے کے بیان میں ہم نے تفصیل عرض کر دی ہے۔ اب اور تفصیل نہیں عرض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ گویا اس رات کی عبادتیں ہیں اور اس رات کے کرنے کے کام ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں یہ رات میں کیا کرنا ہے؟ میں نے مغرب کے بعد بھی بتایا کہ عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھو۔ رات بھر جاگے، فجر سے تھوڑی دیر پہلے جا کے سو گئے تو فرض نماز چھوڑ دیے، یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ کیا ذکر؟ چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ کے بیٹھ گئے، ہو گیا مول صاحب، اب آگے کیا کرنا؟ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھے، ہو گیا، اب کیا کرنا؟ 100 نہیں، 1000 بار پڑھو۔ تیسرا کلمہ 1000 بار، یعنی حدیث میں نہیں آیا، میں اپنی طرف سے آپ کو عبادت کرنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھے 1000 پڑھنا کوئی ثابت ہے کیا، نہیں، عبادت کرنا ہے۔ عبادت کا ایک طریقہ درود شریف کا اہتمام کرنا، اور ایسے ہی ضرورت، ہمارے زندگی کی کوئی ضرورت ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھے، 2 رکعت ضرورت کی نماز، حاجت کی نماز پڑھ کر اللہ سے کہیں اے اللہ میری فلاں ضرورت ہے آپ پوری کر دیجئے۔ ہر آدمی کو ضروریتیں ہیں، ہر آدمی کے اپنے مسائل ہیں، دعائیں کریں۔ گناہ ہو گئے، صلاۃ التوبہ پڑھے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التسبیح جو پچھلے اگلے سارے چھوٹے بڑے دن اور رات کے سارے گناہوں کی جس کے اندر معافی ہے وہ پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح
پڑھنے کا اہتمام کریں. یہ سب نفلی نمازیں ہیں. صلاۃ الحاجت نفلی نماز، صلاۃ التوبہ نفلی نماز، تحیۃ المسجد نفلی نماز، تحیۃ الوضو نفلی نماز، یہ صلاۃ التسبیح نفلی نماز آپ پڑھیں اپنی بشاشت سے. لیکن میرے بھائیوں، میری ایک نصیحت ہے کہ اپنے زندگی کی جو فرض نمازیں ہیں اس کے طرف بھی توجہ دیں. بالغ ہونے کے بعد سے اب تک کتنی فجر کی نمازیں چھوٹی، کتنے ظہر کی نمازیں چھوٹی. اور نمازوں کو یاد کریں. مثال کے طور پہ ایک 100 فجر کی نمازیں چھوٹی، ہم ان نمازوں کی قضا کریں. نیت کریں میری پہلی جو فجر کی نماز قضا ہوئی وہ پڑھتا ہوں. ایک رات میں پورے زندگی کی قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے نا، تھوڑے تھوڑے کر کے ایسے ہی موقع موقع سے، شب معراج میں، شب برات میں، جمعے کی رات میں، رمضان کی راتوں میں تھوڑے تھوڑے کر کے اپنے نمازوں کی قضا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. کتنی فرض تھی، کتنے ادا کیا، کتنے قضا نمازیں تھی اور کتنے چھوڑ دیا، اس کا حساب ہوگا. روزوں کا بھی معاملہ یہی ہے کہ کتنے رمضان آئے بالغ ہونے کے بعد سے، کتنے روزے قضا کر دیے، اس کو یاد رکھیں ورنہ آخرت میں حساب دینا ہے. اور جتنے روزے قضا کیے ہیں ان سارے روزوں کی قضا کریں. قضا کی نیت کر کے ان نمازوں کی، ان روزوں کی قضا کرنا چاہیے. تہجد کی نماز کا اہتمام کریں. مسنون دعائیں، ذکر اور اذکار کا اہتمام کریں. یہ اعمال ہیں جو اس رات میں کرنے کے ہیں. اب میں اس سے زیادہ مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا. باتیں تو بہت ہیں اور مزید بہت ساری باتیں ہیں کرنے کی، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ تقریباً 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے بیان کے لیے، اور بیان کا مقصد یہ ہے کہ آدمی عبادت پہ آئے. یہ مقصد نہیں ہے کہ آدمی بیان سن لے، مول صاحب بول دیے نماز کے بارے میں بھی، ذکر کے بارے میں بھی، تلاوت کے بارے میں بھی. اب ایسا اٹھ گئے جیسے اب نمازش پڑھ کے اٹھ رہے، ذکرش کرتے رہے اب تک. اب عبادت تو آگے کرنا ہے، عبادت کا قدم تو آگے ہے. یہ بھی بات سننا بھی عبادت اور وہ کام بھی عبادت. اس لیے بیان مقصود نہیں ہے، بیان بلکہ ذریعہ ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت. اب اس کے بعد سے، اب سے لے کر سحری تہجد کے وقت تک آپ جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں. جتنی اللہ نے طاقت دی، جتنی ہمت دی، جتنا حوصلہ دیا، عبادت کریں. 2 رکعت پڑھ سکتے 2 رکعت پڑھیے، 4 رکعت پڑھ سکتے 4 رکعت پڑھیے. بیٹھ کر تھوڑی دیر تلاوت کر سکتے ہیں، تلاوت کیجئے. قرآن لے کے پڑھ سکتے ہیں، لے کے پڑھیے. قرآن لے کے پڑھنا نہیں آتا، کم از کم قرآن محبت سے ہاتھ میں لے کر، سینے سے لگا کر کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے قل اعوذ برب الناس تک دیکھے بغیر آپ کو جو یاد ہے وہ پڑھ لیجئے اور پھر قرآن رکھ دیجئے اور ارادہ کیجئے کہ ہم قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ. ایسے ہی اور عبادات ہیں. آپ سمجھدار ہیں، اجتماعی طور پر اتنی باتیں کافی ہے. اب انفرادی عبادات کا وقت ہے، انفرادی عبادات کا وقت ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم سب کے لیے فائدے کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ آج کے رات میں یہ جو دین کی محفل سجی ہے اور جس کے اندر اللہ کا کلام بھی پڑھا گیا اور جس کے اندر نعتیہ کلام بھی پیش کیا گیا اور جس کے اندر شب برات کے موضوع کے اوپر تفصیلی احادیث کو گویا آپ کے سامنے پیش کیا گیا،
اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔